ہے۔ اچھا جی، آگے ہم نے غسل کا بیان پڑھنا ہے، جی مس۔ ٹھیک ہے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ وضو، سب سے پہلے وضو کے فرائض پڑھے، پھر اس کی سنتیں، اس کے مستحبات پڑھے، مکروہات پڑھے اور وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اب ہم نے جی پڑھنا ہے غسل کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، اور وہ کتنی اور کون کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، جی ٹھیک ہو میم۔ گیا؟ جی مس۔ اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے نا، ٹھیک ہے، جی مس۔ کہ آیا غسل جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی مس۔ جس طرح ہم نے وضو کو ثابت کیا تھا نا، وضو کے فرائض 4 کیے تھے، ٹھیک ہے۔ جی مس۔ تو اسی طرح ہم نے اب غسل کے فرائض قرآن پاک سے بھی دیکھنے ہیں اور حدیث مبارکہ سے بھی اس کے فضائل ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا بیان، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اب جنب جی سے مراد جو ہے نا، ہر وہ چیز ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جی مس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری جگہ فرماتا ہے حتیٰ یطہرن، ٹھیک ہے، یطہرن، یعنی یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ اور پھر اللہ عز و جل اور مقام پر فرماتا ہے، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں کہ جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے نا، ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہے نا شراب پینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ کیا ہے؟ شراب پینا حرام ہے، نشے کی حالت میں ہے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو نشہ دلاتی ہے نا، وہ بھی اسی حکم میں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جی اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، جی ٹھیک ہے۔ مس۔ یعنی سے غسل کا مسئلہ نکل رہا ہے نا کہ غسل کرنا بھی کیا ہے؟ جنابت سے واجب ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم حالت جنابت میں ہو نا، تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم کیا کر لو؟ غسل کر لو۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو، یعنی ایسی حالت میں ہو کہ تم پانی نہیں پا رہے ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ غسل کے بجائے تیمم، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ اب نمبر 1 پہ، حدیث نمبر 1 ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے، ٹھیک ہے۔ تو جی میم۔ کیا ہے، پیرا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ دھوتے تھے، پھر نماز کا سا وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جی مس۔ طریقہ ہے نا، یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ ہاں ویسے جی جو میم۔ غسل کے فرائض ہیں نا، وہ 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ 3، ٹھیک ہے۔ اس کی سنتیں بھی مطلب ہیں، تو وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ غسل کے فضائل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی مس۔ پھر حدیث نمبر 2 ہے، انہی کتابوں میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مروی، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک ہے، یعنی جی ہاتھوں سے پانی ڈال کر نا پورے ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک ہے۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جی میم۔ ہاتھ نا دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن کو بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پاؤں مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے، یعنی حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے بدن پہنچنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے، جی میم۔ ٹھیک ہے۔ یعنی سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ جب انسان پاک ہو کر آتا ہے نا،
ٹھیک ہے. جی تو میم. اسے چاہیے کہ اپنا بدن جو ہے نا وہ پانی جو ہوتا ہے وہ بالکل خشک نہ کر لے، جس طرح ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے. ٹھیک جی ہے، میم. بالکل خشک نہیں کرنے چاہیے. صحیح ہے، تاکہ یہ جو ہے نا نامہ اعمال میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے. جی میم. اچھا، حدیث نمبر 3 ہے بخاری اور مسلم میں بروایت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا. اس کو کیفیت غسل کی تعلیم عطا فرمائی آپ نے، یعنی پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو غسل کی کیفیت ہے نا، غسل کس طرح کیا جائے گا، وہ آپ نے ان کی تعلیم. پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کرو. عرض کی کیسے؟ اس سے طہارت کرو. فرمایا اس سے طہارت کر. عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر. ام المؤمنین یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون سے کے اثر کو صاف کرو. جی ٹھیک ہے، میم. یعنی تب تو پانی وغیرہ اتنا میسر نہیں ہوتا تھا نا. ٹھیک ہے، جی میم. کیا ہوا، پیارے آقا نے کیا فرمایا، مشک جو ہے نا ایک خوشبو کا نام ہے. جی میم. ٹھیک ہے، تو پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ مشک آلود کپڑا، ٹھیک ہے، اسے کیا کرو، طہارت حاصل کرو. تو جی وہ میم. عورت جو تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس نے 3 مرتبہ اس طرح عرض کی کہ میں کیسے طہارت حاصل کروں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ جو تمہارا خون ہے نا اس کا اثر جو ہے، ٹھیک ہے، جی. خون کا اثر جو ہے اس کو صاف کرو. ٹھیک ہے. جی میم. اچھا، اسی طرح حدیث نمبر 4 ہے امام مسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے، یعنی یہی بات کافی ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈالے، یعنی جی میم. 3 ہاتھ 3 مرتبہ نا پانی بہاؤ، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی. یعنی جبکہ بالوں کی جڑیں جو ہے تر ہو جائیں اور اتنی سخت گوندی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے. جی ٹھیک ہے، مس. یعنی جو حدیثیں مبارکہ آئی ہیں نا ساری، ان سے کوئی نہ ہاں کوئی جی. مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. اب اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب عورت مطلب چٹیاں وغیرہ کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، جی میم. تو اگر تو مطلب اتنی ڈھیلی چٹیا ہے کہ سر پر پانی جو ہے نا بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا پانی، ٹھیک ہے، تب جی تو اس میم. کے لیے یہی ہے کہ وہ نہ کھولے. ٹھیک ہے، جی مس. کیا کرے، بالوں کو نہ کھولے، ویسے ہی اوپر پانی ڈال دے، اتنا پانی ڈالے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب بالوں کی جڑیں جو ہیں گیلی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تب تو اس جی پر کیا ہے کہ وہ چٹیاں نہ کھولے. لیکن اگر اس نے اتنی مضبوط گوندی ہوئی ہیں کہ پانی جو ہے وہ نہیں جائے گا یعنی بالوں کی جڑوں تک، تو پھر کھولنا فرض ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو یہ جو ہے نا جو عرب کی عورتیں تھیں نا پہلے زمانے میں، جی. وہ کیا کرتی تھی، بالوں کو مطلب بہت مضبوط سے گوندتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جی. مضبوطی سے. صحیح ہے، یعنی اس میں جو گوندتی ہوتی تھی نا اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب جی کسی کو میم. جب غسل کرنا ہو، اس نے ابھی ابھی مطلب کیا ہے، یہ بڑی مشکل سے گندوائی ہیں، پھر غسل کے لیے کھولنا پڑے گا نا، تو یہ حرج واقع ہوگا نا ایک. ٹھیک ہے، جی. مشکل پیش ہے. ٹھیک ہے، تو دین کیا ہے، آسانی کا نام ہے. تو اسی وجہ سے عورتوں کے لیے کیا فرمایا گیا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا جو چٹیاں ہیں اپنی وہ نہ کھولے جبکہ جی. ان کی بالوں کی جڑیں جو ہے وہ تر ہو جائے. کیونکہ ان کے بالوں کا سرا جو ہے نا، بالوں کے سرے ان کو دھونا فرض نہیں ہے، بالوں کی جڑوں کا دھونا فرض ہے. جی میم. ٹھیک ہے، جبکہ مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ جڑ سے لے کر سرے تک پانی بہائے. جی میم. سمجھا پائی؟ جی مس. جی. اسی طرح حدیث نمبر 5 ہے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو. جی میم. ٹھیک ہے، اب یہ بال کے نیچے سے مراد کیا ہے، یعنی کہ جو بال جھڑ کر گرتے ہیں نا، جی مس. ٹھیک ہے، ہاتھوں وغیرہ پر گر جاتے ہیں نا اکثر، تو ہاں جی ان میم. کو ان کے نیچے سے جو ہے نا ان کو ہٹا کر نا ان کے نیچے سے دھونا فرض ہے. یا پھر کسی کسی کے بال جو ہے نا جسم پر زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ بڑے جی ہوتے ہیں، میم. جب ان پر پانی لگتا ہے تو وہ نیچے کو گر جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جی میم. تو اب وہ جو بالوں کی جگہ جہاں پہ گرے ہیں نا وہ جگہ بھی دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے. جی مس.
سمجھ آ گئی اس کی؟ ہاں جی میم. جی. اسی طرح ہے حدیث نمبر 6 ہے. نیز ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا. جی میم. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو مطلب وہ بے خیالی میں کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جی بے خیالی میں وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو ان کا وضو اور غسل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، یعنی ایک بال کی جگہ بھی بغیر دھوئے چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا، اس کے ساتھ آگ کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی. ٹھیک ہے. کیسے؟ جی یعنی سر کو میں نے منڈوا لیا ہے. آپ نے 3 بار فرمایا ایسا، یعنی سر کے بال منڈوا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. جی یہ میم. حضرات صحابہ کرام کا عمل ہے کہ مطلب وہ ہر چیز پر، ہر اس چیز پر جو قرآن و حدیث میں ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اتنی سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے نا کہ جی میم. مطلب حکومت کو تعلیم بھی دیتے تھے اور اپنا عمل بھی انہوں نے مضبوط کیا ہوا تھا. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی. کیسے؟ کہ میں نے اپنے سر ہی کو منڈوا دیا تاکہ میں بالوں کی وجہ سے ایسا کچھ بھی نہ ہو، یعنی ٹھیک ہے. جی میم. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، بے خیالی میں جو ہوا بس ٹھیک ہے نا. جی میم. تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کا اتنا ہی سبق ہے. یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں نا، ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جی. چلیں آگے پھر. ہاں جی میم. اچھا، اس کا مجھے سنائیے گا سبق کیا تھا؟ میم اس کا وہ جملہ خبریہ والا تھا. جی. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جی مس. جی میم. جملہ خبریہ میم خبر کے وہ لوگ بھی مانے تھے، خبر دینا. خبریہ کے لوگ بھی معنی خبر دینا ہے، اور یہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جی. تو اگر وہ بات واقعہ کے خلاف ہو تو کیا کہیں گے؟ اگر وہ بات میں واقع کے خلاف ہو تو کہنے والے کو جھوٹا کہیں گے یا سچا کہیں گے؟ جی میم اسے جھوٹا کہیں گے. اور اگر واقعے کے مطابق ہے تو اسے سچا کہیں گے. سچا کہیں گے. مثال دیجیے. جی میم. مثلاً اگر کسی نے کہا کہ جی زید عالم کچھ بھی لگا لیں زید آپ. عالم. جی مس. اگر کسی نے کہا کہ زید عالم یعنی زید عالم ہے، تو اگر یہ میم جی. اگر تو یہ صحیح ہے کہ یعنی بتانے والا اگر صحیح واقعے کہہ میں رہا زید کہ عالم زید ہو. عالم ہے، عالم ہے تو کہنے والا سچا ہوگا، اور اگر زید عالم نہیں ہے تو وہ جو کہنے والا ہے وہ جھوٹا ہوگا. جھوٹا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا، وہ پڑھنا ہے جو ہے نا جملہ خبریہ. پڑھا جی تھا نا مس. ہم نے. ہاں جی اب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں اور وہ 2 قسم پر ہے. وہ سے مراد ہے جملہ خبریہ. جی مس. ٹھیک ہے. جملہ خبریہ پڑھا ہے نا ابھی. ہاں جی میم. تو گویا کہ وہ جو ہے وہ ضمیر ہے اردو میں، ایسے ہی ہے نا. اور ضمیر کس کی طرف لوٹ ہاں رہی ہے؟ جی. جملہ خبریہ کی طرف. کہتے ہیں اور وہ 2 قسم پر ہے، جی یعنی جملہ خبریہ. اول یہ کہ اس کا پہلا جز اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم یعنی زید جانے والا ہے. اور اس کا جی پہلا جز مسند الیہ ہے. ایسے ہی ہے نا. مبتدا کو ہم کیا جی کہتے ہیں؟ مسند الیہ. اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. دوسرا وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید زید نے مارا. اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں. اور دوسرا جی جز مسند الیہ ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مس. سمجھ آ گئی نا کس کی 2 قسمیں ہیں ہاں اب؟ جی میم جملہ اسمیہ کی. جملہ خبریہ کی. ہاں جی میم جملہ خبریہ کی. جملہ خبریہ کی اسمیہ اور فعلیہ ہیں. جی مس. ٹھیک ہے.
یہ جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی اسمیہ ہوتا ہے، کبھی خبریہ فعلیہ ہوتا ہے. اچھا، اسمیہ کسے کہیں گے؟ جی میم، جملہ اسمیہ کسے کہیں گے؟ اگر میم اس کا پہلا جز اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. جی، اور اگر پہلا جز فعل ہو تو اگر پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. فعلیہ کہیں گے. اب تشریح ہے، کہتے ہیں مصنف علیہ رحمہ یہاں سے جملہ خبریہ کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں کہ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور دونوں کی تعریفیں یہ ہیں کہ اگر جملے کا پہلا جز اسم ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ جملہ اسمیہ. جیسے زید عالم، یہ جملہ خبریہ بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک، خبر دی جا رہی ہے نا کہ ہاں جی زید میم. عالم ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ یہ جملہ جی اسمیہ بھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ بھی ہے کیونکہ اس کا جملے کا جو پہلا جز ہے وہ زید ہے، اور جو زید کیا ہے؟ وہ اسم ہے. اس وجہ سے اس جملے کا نام جملہ اسمیہ رکھ دیا گیا. اب اسمیہ جو ہے اسم سے بنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نام والا جی ہونا. اب چونکہ اس جملے کے ہاں شروع جی میں کیا آتا ہے؟ نام آتا ہے نا، اسم آتا ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ جی اسمیہ کہا جاتا ہے. اور جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ اور دوسرے جز کو مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جملہ جی اسمیہ کے مس پہلے جز کو کیا کہیں گے؟ مسند الیہ، مسند ہے اور دوسرے جز کو مسند. اور اسی طرح ہم جملہ فعلیہ مسند. کے پہلے جز کو کیا کہیں گے؟ اس کے پہلے جز کو میم مسند کہیں گے. مسند کہیں گے. اور دوسرے جملے کو، دوسرے جو اسے میم کلمہ ہوگا اس کو مسند کہیں ہے. گے؟ مسند الیہ کہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ مسند ہے. جی. اور جی میم. جیسے زید عالم میں زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اس لیے کہ اس کی طرف عالم ہونے کی کیا کی گئی؟ نسبت کی گئی ہے. اور عالم مسند ہے، اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. اب جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مبتدا کے معنی ہے جس کی ابتدا کی جائے، اور مبتدا کو بھی مبتدا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے. اور خبر کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے. جیسے مثال مذکور میں زید مبتدا ہے اس لیے کہ اس سے کیا ہے؟ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. اور عالم خبر ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے زید کے بارے میں عالم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب جملہ خبریہ جی کی میم. دوسری قسم کون سی تھی؟ دوسری قسم کون سی تھی اس کی جملہ جملہ خبریہ کی؟ جی میم، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ تھی. جملہ اب فعلیہ. ہم نے اوپر جو پڑھا ہے نا وہ کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ صرف جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے. اب ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے. جی کہتے ہیں جملہ فعلیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز اسم. اس کے پہلے جز کو مسند اور دوسرے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. اب اس میں ضرب مسند ہے اس لیے کہ اس کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، اور زید جی مسند مس. الیہ ہے اس لیے کہ اس کی طرف ضربہ یعنی مارنے کی نسبت کی گئی ہے. جملہ فعلیہ جی میم. میں مسند کو فعل اور مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں. فعل کے معنی ہے کام، اور فعل کو بھی فعل اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے. اور فاعل کے معنی ہے کام کرنے والا، اور فاعل کو بھی جی فاعل میم. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی وہ کسی کام کو کرنے والا ہوتا ہے. جیسے ضرب زید میں ضرب کیا ہے؟ فعل. ضرب میں فعل. اسی لیے کہ اس میں ایک کام کا کرنا یعنی مارنا پایا گیا. اور زید جی فاعل ہے اس لیے کہ مارنے کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے، یعنی وہ فعل ضرب یعنی فعل ضرب کو انجام دینے والا ہے، یعنی مارنے کے فعل کو کیا کرنے والا ہے؟ انجام دینے والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ مس. ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. جی میم. یہ نا ان کو بس مطلب پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اچھے سے سبق یاد کر کے آئیے گا. اتنا ہی سبق ہے آپ کا، ٹھیک ہے. جی میم. چلیں اگلی بک کی طرف. جی مس. اچھا، فعل مضارع، فعل ماضی منفی معروف کسے کہتے ہیں؟ منفی معروف میں وہ فعل ہوتا ہے جو گزرے ہوئے نفی میم نفی فعل ماضی معروف. جی جی. وہ فعل جو میم گزشتہ زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا جی فاعل معلوم ہوتا ہے فعل ماضی معلوم معروف ہوتا کا. ہے، جیسے مثال جیسے ما فعل. فعل. نہیں اچھا، بول اور سکے. منفی مجہول کسے کہیں گے؟ منفی مجہول میں وہ ہے جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا میں فاعل معلوم نہ ہو.
فائل معلوم نہ ہو، جیسے مثال جیسے ما فعیلا. اس کے علاوہ بھی مثال دے سکتے ہیں. جی مس. ما دوریبا. یہی مثال آ جائے گی یا اور بھی دے سکتے ہیں؟ میم اور بھی ہو جاتی میم. ما دوریبا. اور اور کون سی؟ گردانیں تو کافی پڑھی ہیں آپ نے. جی مس. معفوتیہ، معصومیہ دی تھی نا میں نے کل جی مثالیں. مس. چلیں آج ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، کہتے ہیں درج الافعال سے بحث، نفی، ماضی معروف اور مجہول کی گردان ترجمے کے ساتھ کریں. اب ان درج ذیل جو آ رہے ہیں نا سیگے، ان سے ماضی معروف اور مجہول دونوں کی گردان کرنی ہے. ٹھیک جی ہے، مس. جیسے طالبہ تلاش کرنا، طالبہ ماتا. یعنی تلاش کیا اسے ایک مرد نے. جی مس. ٹھیک ہے، تلاش کیا اس ایک مرد نے. ایک منٹ میں. جی تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو آئے گا ماضی کا مجہول کا سیگا، وہ کیا آئے گا؟ ما طلبا. جی یعنی ما طالبہ، ما طلبا. ما طلبا. ٹھیک ہو گیا، ما شروع میں لگانی ہے آپ نے. جی مس. ما ظلما. ٹھیک ہے، ما کیا آئے گا؟ ظلما. ما ظلما. ما ظلما. ما ظلما، ما ظلما. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حافظہ یاد کرنا. ما کیا حافظہ. آئے ما حافظو. گا؟ حفظہ. ما حافظہ، ما حفظہ. حفظہ. ٹھیک. آگے جو ہے فتح کھولنا. ما فتح. ما ما فتح. اور ما کارما. ما کارما. ما کوریما. ما کوریما. اچھا اسی طرح ہی حاسبہ. حاسبہ. ما حاسبہ. ما حسبہ. ما اور فادلہ. ہم، ما جی جی. فودلہ. ما ہم، دخلہ. ما دخلہ. ہم، جی تو یہ ساری گردان کر پائیں گے آپ؟ نہیں میم. نہیں کریں گے؟ چلیں ایسا نہیں. کریں یہ ہاف کر لینا، ان میں سے 4 کر لیں. جی میم. ٹھیک ہے، جی 4 ہو جائیں گے آرام سے. ہاں جی میم. چلیں بقیہ جو ہے نا، بقیہ گردانے اور یہ جو سیکھے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے. اچھا یہاں سے مجھے سنائیں گے حاضی ڈیش اوپر والی لائن میں. حاضی ڈیش. حاضی. حاضی امراتن. نہیں ہم، بچہ اور ماں. طفلتن. ہم، واہ. والدتن. حاضی امراتن و طفلتن. طفلتن. اچھا جی، آگے یہ جو دوسری لائن میں نا درمیان میں، اس میں کیا جی آئے میم. گا خالی جگہ میں؟ یہ میم اس کے آگے کیا ہے جی؟ حاضی ڈیش آگے. یہ میم وہ تختہ سے آیا نا. نہیں سنیں، یہ جو اسی کے نیچے میں پوچھ رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ والا میں جی آپ کو میم تو بتاتی یہاں پہ اس کے حاضی ہوں یہ والا. امراتن. حاضی امراتن. امراتن. اچھا یہ عورت ہے؟ ہاں جی میم. نہیں میم طفلتن. طفلتن حاضی ہے گا لڑکی. طفلتن. جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ والا مجھے سنائیں آپ، یہ والا. جی مس. حاضی ساعتن. یہ وقت ہے، گھڑی ہے. حاضی ساعتن. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے یہ والا جو ہے نا، یہ والا اسکیل والا، جی مس. یہ والا. حاضی وہ حاضی مستارتن. مستورتن. اچھا اس پہ کیا آئے گا یہاں پہ؟ میم یہ کون سے میم ٹیبل والے کے؟
نہیں یہ میں نے ابھی نشان لگایا نا، یہ والا. جی میم. اس کا میم آئے گا ہاذا ہے وہ، یہ باپ اور بیٹا ہے نا میم. جی. والدن والدن والدن. هذا ولد و والد. اچھا آگے ہم نے 5واں سبق پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں سبق ہے عین آنکھ، اذن کان، کاتفن. کاتفن مانے ہوتے ہیں کندھے. جی ٹھیک ہے. اطفن مانے کیا ہوتا ہے؟ کندھے. ٹھیک ہے. یدن یعنی ہاتھ، رجلن ساتھ. پاؤں، قدم. قدمن اور رجلن ایک ہی معنی میں ہے. جی ٹھیک ہے. رجلن جو ہوتا ہے نا وہ پورا پاؤں ہوتا ہے یعنی پنڈلی تک. یہ دیکھیں دکھایا ہوا ہے نا. جو قدم جی ہوتا ہے وہ صرف ٹخنوں تک ہوتا ہے. جی میم. ٹھیک ہے. رجلن کو ٹانگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور ہاں پاؤں بھی جی کہہ میم. سکتے ہیں. اچھا حاضی عینن یہ آنکھ ہے. آنکھ ہے. اچھا بتائیے گا یہاں پہ عینن تو مذکر ہے تو حاضی کیوں لگا ہے؟ میم جو میم جسم کے جو حصے میم دو ہوتے ہیں نا ان کے لیے میم ہوں حاضر ہی لگتا ہے. جیسے جی دو آنکھیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ جی ہیں، اس طرح. جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. حاضی تو کیا آئے گا؟ حاضی عینن یعنی یہ آنکھ ہے. حاضی جی اذن یہ کان ہے. یہ کان ہے. کان ہے. حاضی یدن یہ ہاتھ ہے. یہ ہاتھ ہے. حاضی کاتفن یہ کندھے ہیں. حاضی رجلن یہ پاؤں ہیں. حاضی قدم یہ ٹانگ ہے اور یہ پاؤں ہے. ٹھیک ہے اس طرح جی کر لیں. تو یہ سارا سبق آپ کر لیں گے یہاں تک؟ جی میم. ٹھیک ہے جی کر لیجیے گا. جو سمجھ نہ آئی پھر پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ سارا وہی ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. کوئی مشکل نہیں جی ہے اس میں. یہاں پہ بس ہو ضمیر آپ نے لگانی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. جی سبق سارے سمجھ میں آ گئے؟ ہاں جی میم.